السلام علیکم۔ NYK بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ یوں تو مجھے شروع ہی سے یہ احساس تھا کہ میرا سفر بڑا مشکل ہے، میری راہ بہت کٹھن ہے، لیکن آج نوشینہ کی باتوں نے اس کو کچھ اور دشوار گزار بنا دیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ امی کا خیال میرے متعلق یہ ہوگا کہ میں بھی عروسہ کی طرح کسی کو پسند کر لوں، اور تو اور مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اختر بھائی سے یہ پوچھ سکوں کہ آپ میں اب پہلے سا اتفاق کیوں نہیں رہا؟ کیا آپ بھی لندن جا کر بدل گئے؟ اور اگر واقعی بدل گئے ہوں، اور اگر آپ نے سچ مچ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو سمینہ کی ضرورت نہیں ہے، تو خدا کے لیے بتا دیجئے۔ میری خودداری آپ سے وجہ تک پوچھنے کی زحمت نہ کرے گی، اور نہ میری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ جس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر لیا ہو اس کی چوکھٹ پر جا کر دوبارہ دستک دوں۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں زندگی کے کس مقام پر کھڑی ہوں، کہاں ہوں۔ دور افق پر ساحل نظر آ رہا ہے یا گہرا سمندر؟ مجھے تیرنا ہے یا گرداب سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر چلانا ہے؟ لیکن سمت کا تعین بھی تو ضروری ہے۔ میں پرنم آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پڑے پڑے اسی مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ ہما تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ کر گئی تھی، اس لیے دوبارہ وہاں جانے اور اس کو اپنی رودات سنانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی الجھن اور خیالات کے ادھیڑ بن میں کتنا وقت گزار دیا، اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ کیا بات ہے سمینہ، تم اب تک پڑی ہوئی ہو؟ امی نے میرے پاس آ کر کہا۔ ہاں، ایک ہی دن چھٹی کا ملتا ہے، اس لیے تھکن اتار رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ صبح سے تو یوں ہی پڑی ہوئی ہو، کب تک آرام کرو گی؟ اب اٹھو، تیار ہو، عروسہ نے شام کو باہر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ کون کون ساتھ جا رہا ہے؟ اس کی چند سہیلیاں ہیں، تمہارے دونوں بھائی ہیں، نوشینہ ہے۔ سوچتی ہوں میں بھی چلی جاؤں، نوشینہ کی ماں بھی چلنے کو کہہ رہی تھی۔ چلی جائیں، اچھا ہے۔ تو نہیں چلے گی؟ میں کیا کروں جا کر، مجھے گھر ہی میں سکون ملتا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمہاری طرح گھر گھسنی اور آدم بیزار لڑکی نہیں دیکھی۔ ظاہر ہے کہ تم نہیں چلو گی تو میں کیا خاک جاؤں گی؟ انہوں نے اس طرح بگڑ کر کہا جیسے اگر میں نہیں گئی تو ان کو بادل نخواستہ میری خاطر رکنا پڑے گا۔ نہیں، آپ نہ رکیں، میں ہما کے یہاں چلی جاؤں گی۔ ہما کے یہاں چلی جاؤں گی؟ صرف اس لیے نا کہ رضیہ میری اوقات کو تھوکتی رہے؟ امی نے تنک کر بڑے غصے سے میرے الفاظ دہرائے اور مجھے اتنا ڈانٹا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ ان کی ہمجولی کے طور پر نوشینہ کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہو لیں، اور جس طرح یہ دونوں خواتین تیار ہو کر شوٹنگ کے لیے نکلیں، اس پر میں حیران رہ گئی۔ کسی اور کی بات کیوں کروں؟ امی ہی دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ یہ وہی خاتون ہیں جن کا شوہر کی زندگی میں کسی نے رواں تک نہ دیکھا تھا، جن کی آواز غیر مردوں نے نہیں سنی تھی، اور جن کی موجودگی میں کبھی بھی ہم لوگوں نے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی۔ عروسہ بھابھی تو خیر جو تھیں سو تھیں، اس محفل میں ان کی ایک نئی سہیلی بھی نمودار ہو گئی تھی جن کا نام ناجیہ تھا۔ میرا ان سے پہلی بار تعارف عروسہ بھابھی نے کروایا، اور میں ان کی شوخی اور آزادی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ چونکہ عروسہ بھابھی نے اس کی نوشینہ سے تعارف نہیں کروایا، اس لیے مجھے گمان ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور واقف ہوں گی۔ اسی بنا پر میں نے پوچھا، نوشینہ، تم ناجیہ کو جانتی ہو؟ ہاں، بس ایک مرتبہ کہیں دیکھا تھا، اس نے اس انداز میں کہا جیسے بہت کچھ چھپا رہی ہو، اس لیے میں نے بھی دوبارہ سوال نہ کیا۔ مجھے مجبوراً آپ سب کے ساتھ جانا پڑا۔ فلم ہم سب نے ایک ساتھ دیکھی، اور میں نے اپنے خیالات اور پریشانی کی رو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کہ ناجیہ بھیا یعنی پرویز سے بہت زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھیا کچھ جھیپے جھیپے شرمائے ہوئے تھے، اور عروسہ بھابھی کبھی ناجیہ کی تعریف کر رہی تھیں اور کبھی بھیا کی۔ ہاں، تو فلم بینی کا یہ مختصر سا قصہ میرے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ مجھے فطری طور پر یہ تفریح پسند نہ تھی، اور خصوصاً بے مقصد چھچوری غیر فطری اور عامیانہ فلمیں جو دکھائی جا رہی تھیں۔
دوسرے یہ کہ فلم اور سینما کے ساتھ میری زندگی کا کوئی پرسکون راحت بخش یا رومان پرور واقعہ وابستہ نہ تھا، بلکہ معاملہ برعکس ہی تھا۔ تیسرے یہ کہ اس وقت کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ فلم کے بعض مناظر دیکھ کر میں پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ مجھ میں بھیا اور بھائی جان سے نگاہیں چار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ نہ جانے امی ان سب باتوں کو کیوں کر برداشت کر رہی تھیں۔ ان کو کیسے گوارا تھا کہ نومی بھی ہمارے ساتھ ہو اور فلم پر تبصرہ بھی کر رہا ہو۔ اسی دوران اس نے 2-1 بار مجھے بھی مخاطب کیا، لیکن میرے منہ پر تالا پڑا ہوا تھا، دم گھٹ رہا تھا، سر میں درد شدید ہو رہا تھا۔ وہاں سے واپسی پر ہم سب لوگوں نے سمندر کی راہ لی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، اس کی سیمگوں روشنی میں پانی کے سرمئی اور روپہلی لہریں بڑی دلکش معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں لہریں سمندر کی گہرائیوں کی افق کی وسعتوں میں نہ جانے کہاں سے اٹھ رہی تھیں اور یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی ساحل کی طرف آ رہی تھیں اور پھر ساحل سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہر لہر میری طرح ساحل کی تمنا میں بے تاب تھی، لیکن اس آواز کی پاداش میں اس کا اپنا وجود مارس خطرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گمسم کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اس وقت اختر بھائی یہاں ہوتے، میرے ساتھ، میرے پاس، چاند کی ان ٹھنڈی کرنوں میں، بالکل ایسے ہی جیسے میں صبا کی شادی میں کرن کا پتہ تلاش کرنے آئی تھی، لیکن اب امید کی ایک کرن بھی ڈوب رہی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو سمینا؟ آؤ ناجیہ سے گانے کی فرمائش کریں، عروسا نے کہا۔ اچھا، کیا وہ گا لیتی ہیں؟ ہاں، رونا گانا کس کو نہیں آتا، اور وہ تو خیر اس معاملے میں ماہر ہیں۔ بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن خود آپ کیا کم ہیں؟ میں تو خیر الٹے پلٹے فلمی گانوں سے دل بہلا لیتی ہوں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پکا راگ بھی سنا سکتی ہیں، ناجیہ نے اس انداز میں کہا کہ مجھے بے اختیار جمیلہ آپا کی بات یاد آ گئی، لیکن یہ وقت ان کی ان کہی باتوں کو دہرانے کا نہ تھا، ورنہ عروسا بھابھی سے کچھ پوچھنے کا۔ خیر، اس وقت تمہاری بات ہو رہی تھی، تم سناؤ۔ پہلے آپ سنائیں، ناجیہ نے اصرار کیا۔ سنا تو دیتی، لیکن میری کمزوری تو تم جانتی ہو، عروسا بھابھی نے اس انداز میں کہا جیسے واقعی ناجیہ ان کی بہت سی باتیں جانتی ہو۔ خیر، اس وقت یوں ہی سہی، ہر وقت کوئی ساز لیے نہیں پھرتا۔ ہاں بیٹی، سنا دو، کیا رکھا ہے تکلف میں، تمہاری آواز میں تو جادو ہے، امی نے اس انداز میں کہا کہ میں پھر جل کر رہ گئی۔ ٹھیک تو کہتی ہے ہما کہ طبلے کی تھاپ، سارنگی کی آواز، ستار کی جھنکار پہلے ایک مخصوص طبقے کی عورتوں کی آواز کے ساتھ سنی جاتی تھی، لیکن اب تو یہ فن گھر گھر عام ہے، بلکہ گھنگروں کی کھنک پر بھی فخر ہے۔ والدین نازاں ہیں کہ ان کی بیبی اگر کچھ اور نہیں کر سکتی تو کم از کم فلمی گانوں پر ڈانس تو کر سکتی ہے۔ نہ جانے ان کے مستقبل کے متعلق والدین کیا سوچتے ہیں۔ مجھے بھی بڑھتے ہوئے زمانے کے ساتھ نقطۂ نظر بدلنا ہوگا۔ زمانہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہے، دل زار بھی تو بدل کر کہیں جا کے طور بدلے۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن اپنے میں اتنی ہمت نہ پائی کہ ان سانچوں میں ڈھل سکوں، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر۔ اگر ارادوں میں ایسی لچک اور طبیعت میں ایسا ہی طلون ہوتا تو آج یہ نوبت ہی کیوں آتی۔ میں سوچتی رہی اور گیت عروسا کے لبوں سے نکل کر سمندر کی چنچل موجوں پر بکھرتے رہے۔ اس کے بعد ناجیہ کی باری آئی، پھر فلمی انداز میں ہیرو اور ہیروئن دونوں نے کچھ ایسے گیت سنائے جو کم از کم میری نظر میں تو تہذیب سے خارج تھے۔ میں ہر چیز ہر بات کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بے حیائی، بے شرمی، گھٹیا پن اور عامیانہ مذاق کے بہت سے نمونے میں نے دیکھے تھے، اور یہ کڑوی گولیاں اکثر نگلی تھیں۔ یہ گولیاں میرے حلق میں اس لیے نہیں پھنسی تھیں کہ اس میں نہ میرے بھائی شامل تھے اور نہ اس خرافات کی ذمہ داری امی پر عائد تھی، لیکن اب تو یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نوشینہ کی ماں کے ساتھ امی ہنس ہنس کر ان گیتوں کی ہمت افزائی کر رہی تھیں، اور کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے امی ان باتوں میں اپنی عمر کو چھوڑ کر بہت پیچھے ہٹ رہی ہیں اور میں اپنی موجودہ عمر سے بہت آگے نکل گئی ہوں۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا جو میرے لیے کوفت کا سامان تھا،
اور دوسروں کے لیے مسرت اور راحت کا ذریعہ۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے، دنیا میں کوئی چیز بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، اس کا انحصار ان ذہنی اور تصوراتی معیار پر ہوتا ہے جس کو ہر شخص، ہر گھرانہ اور ہر معاشرہ اپنے لیے معین کرتا ہے، اور اگر سچ پوچھا جائے تو اس کے تعین کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ خیر، اس لمبی بحث کو چھوڑیے۔ میں سب کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہ رہ سکی کہ عروسہ کے بعد جو دوسری بہو گھر میں آنے والی ہے وہ غالباً ناجیہ ہے، لیکن میں نے اپنے دل کی بات دل میں رکھی اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ دوسرے دن شام کو جب میں دفتر سے آئی تو رضیہ خالہ گھر میں موجود تھیں اور امی ان سے گزشتہ شام کا تفریح کا ذکر کر رہی تھیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ تو میں نہیں بتا سکتی، البتہ جب میں پہنچی تو رضیہ خالہ امی سے کہہ رہی تھیں، ارے تو صرف لڑکیوں نے گانے گائے، میں سمجھی کہ آپ نے بھی کچھ سنایا۔ اے ہٹو بھی، میں کیا سناتی، خاک۔ کیوں سنانے میں کیا حرج ہے؟ جب تم فلمیں دیکھتی ہو، ان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ 16 سنگھار کر کے گھومنے نکلتی ہو، تو پھر گیت سنانے میں کیا حرج ہے؟ ارے میں کہاں جاتی ہوں، تم تو جانو، میں کبھی گھر سے نکلی تھی؟ انہوں نے جھینپ کر کہا۔ نکلی تھی کا سوال نہیں ہے، میں تو اب کی بات کر رہی ہوں۔ خدا زندہ رکھے تمہاری بہو کو، اس نے تو تمہارے گھر کے ساتھ تمہاری بھی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ خدا نظر بد سے بچائے، اب تو تم وہ نہیں رہیں جو پہلے تھیں۔ انہوں نے بھی بھرپور وار کیا۔ ارے بہن، انسان کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب تم سوچو کہ میں کب تک ان بچوں کا دل ماروں؟ ان کے کھیل کود کے دن ہیں، اب نہ ہنسیں گے بولیں گے تو کب ہنسے بولیں گے؟ ہاں تم سچ کہتی ہو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ خدا خوش رکھے عروسہ کو، وہ بڑا خیال رکھتی ہے۔ امی امی کہتے منہ خشک ہوتا ہے، کہیں جائے مجھے ضرور لے جانا چاہتی ہے، بڑی زندہ دل ہے۔ اس کا اندازہ تو میں کر چکی ہوں۔ ویسے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ توبہ کرو، بھلا تمہاری بات کا میں برا مانوں؟ گھر کیسے چل رہا ہے؟ خسرو اور پرویز تم کو کچھ دیتے بھی ہیں یا بس باتوں اور سیر و تفریحی میں پیٹ بھر دیتے ہیں؟ رضیہ خالہ نے امی کی دکھتی رگ پکڑی۔ دیں یا نہ دیں ان کی مرضی، میرا کیا ہے؟ کون سا لمبا چوڑا خرچ ہے، چل ہی جاتا ہے، انہوں نے زچ بچ ہو کر کہا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن بیٹی کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ کیا سوچوں بہن، میں تو خود اس سے عاجز ہوں، نہ منہ سے بولتی ہے نہ سر سے کھیلتی ہے، اس کو خود اپنی فکر نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ لاکھ سمجھاتی ہوں لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کل گئی تو تھیں ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن بالکل خاموش رہیں، ورنہ اس عمر کی لڑکیاں تو گھر سر پر اٹھا لیں، ہنسیں بولیں۔ آخر وہاں ناجیہ بھی تو تھی۔ ہر لڑکی کی فطرت اور طبیعت الگ ہوتی ہے، تعجب ہے کہ تم ماں ہو کر اس کی عادت کو اب تک نہ سمجھ سکیں۔ میں تو خیر بہت کچھ سمجھتی ہوں، لیکن اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اس نے آج تک مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا، بھائیوں کا بھی بڑا لحاظ کرتی ہے۔ بظاہر عروسہ کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن کیا میں نہیں جانتی کہ دونوں میں تناؤ ہے؟ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ ہر وقت شوہر کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے، اپنی سہیلیوں اور خسرو کے دوستوں کے ساتھ ہنس بول کر وقت گزارنا چاہتی ہے، اور نہ جانے کیا بات ہے کہ اس لڑکی کو یہ باتیں ایک آنکھ نہیں بھاتیں، اور تو اور اب تو بعض مرتبہ وہ مجھے بھی ٹوک دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو اس گھر کی فکر ہے، اس نام اور اس عزت کا خیال ہے جو اس کے والد بنا گئے۔ رضیہ خالہ نے میرے کبھی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ ارے سب چلتا ہے، کیا دھرا ہے ان دقیانوسی باتوں میں؟ 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیلیں گزار لیں، امی نے بیزاری کے انداز میں اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن پوچھ یہ رہی تھی کہ اس کی شادی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ ایک تو بیوی لا چکے، دوسرے بھی اللہ نے چاہا تو لے آئیں گے، لڑکی کب تک اپنا جی مارے بیٹھی رہے گی؟ میرا خیال ہے اس کو اختر کی لندن سے واپسی کا انتظار ہے۔ اس کو چھوڑو، تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ اختر نہ تم سے کہہ کے گئے کہ میں لندن سے واپسی پر سمینہ سے شادی کروں گا، اور نہ تمہارے گھر رشتے کی بات پکی کر گئے تھے۔ تم کس بھروسے سے ان کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا انہوں نے تم کو اس قسم کا کوئی خط لکھا ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ آ کر تمہارے گھر بارات لائیں گے؟
رضیہ خالہ نے یہ بات جس دو ٹوک انداز میں کہی، اس سے امی تو امی میرے بھی کان کھڑے ہوئے، اور یہی محسوس ہوا جیسے زمین کسی وقت بھی پیروں کے نیچے سے سرک سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو تمہارا کہنا غلط نہیں ہے، مگر کیا کروں، وہ باہر نکلتی ہے، مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، آخر اس کی بھی تو کوئی مرضی، کوئی خیال ہوگا۔ تم تو سٹھیا گئی ہو، یا بہو نے الو کا بھیجا کھلا رکھا ہے، اس کی مرضی اور اس خیال کو ڈالو چولہے بھاڑ میں۔ یہ بتاؤ، تم نے بھی کہیں کوئی رشتہ دیکھا ہے یا نہیں؟ رضیہ خالہ کی یہ بات سن کر امی بوکھلا گئیں اور بولیں، میں اپنا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن عروسہ کی نظروں میں کئی ایک لڑکے ہیں، لیکن سمینہ ہاں کہے تب ہے، اس کو بھی تو کوئی پسند ہو۔ تو گویا سمینہ نہ ہوئی، عروسہ ہو گئی کہ کسی کو خود تلاش کر کے شادی کر لے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو بالکل غلط ہے، وہ مرتے مر جائے گی لیکن کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گی، سمجھی؟ تو پھر تم ہی کہیں کا کوئی لڑکا تلاش کر دو، تمہارے لیے تو جیسی ہما صبا ویسے ہی سمینہ، امی نے تنک کر جواب دیا۔ اس میں کیا شک ہے، لیکن یاد رکھو اگر گھر میں اپنی والی پر آئی نا تو سچ مچ اچھے سا رشتہ تلاش کر کے تمہارے سامنے لا دوں گی، پھر انکار نہ کرنا۔ میں بھلا کیوں انکار کرنے لگی؟ ہاں، تمہاری بیٹی کو پسند آ جائے تب بات ہے، اس کی تم فکر نہ کرو، وہ بڑی خاموش اور فرما بردار لڑکی ہے، افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم کو اس کی اب تک سمجھ نہیں آئی، رضیہ خالہ نے جواب دیا۔ یہ گفتگو ابھی یہیں تک تھی کہ عروسہ بھابی نے آہستہ سے مجھے آواز دی اور کہا، سمینہ، کوئی صاحب تم سے ملنے آئے ہیں، اپنا نام ریحان بتاتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ میں کل بھی آیا تھا لیکن گھر میں کوئی نہ تھا۔ اچھا، میں نے ان کو وہاں بٹھا دیا، تم جا کر بات کر لو، انہوں نے سرسری طور پر کہا اور اپنا پرس ہلاتی ہوئی چلی گئیں، اور میں سمجھ گئی کہ یہ باہر جانے کے لیے پابا رکاب ہے۔ ریحان بھائی مجھ سے پہلی مرتبہ ملنے آئے تھے، اس لیے میں نے ان کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا، اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ بالکل پہلے شخص ہیں جو اس طویل عرصے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو میرا بار بار ان کے دفتر جانا پسند نہیں تھا۔ یہ جو ابھی ابھی باہر گئی ہیں تمہاری بھابھی ہیں؟ ہاں، خسرو کی تو اب ترقی ہو گئی ہے، انہوں نے برسبیل تذکرہ کہا۔ ہو گئی ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ ان معاملات میں بہت کم دخل دیتی ہوں۔ ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ اچھا، یہ تو بتاؤ تم اپنی نئی ملازمت میں خوش ہونا، وہاں بھی کوئی بات ناگوار تو نہیں؟ نوکری نہ تو خالہ جی کا گھر ہوتی ہے نہ پھولوں کی سیج، اس میں ہزاروں باتیں خلاف مرضی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں قابل برداشت ہوتی ہیں اور کچھ ناقابل برداشت، سمجھا؟ بغیر قربانی دیے نہ گھر چل سکتا ہے نہ ملازمت، لیکن سوال یہ ہے کہ قربانی کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس چیز کی دی جا رہی ہے۔ سمینہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس دور میں تمہاری طرح سوچنے والی اور تمہارا نقطہ نظر رکھنے والی لڑکیاں بہت کم ہیں، بلکہ خال خال۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے، ہمارے متوسط گھرانوں کے بدحال اور پریشان حال گھرانوں میں اکثریت میری ہی طرح کی لڑکیوں کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ یا تو گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں اور دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتی، یا پھر حالات کی موجوں میں بہہ جاتی ہیں۔ ہاں، یہ تم سچ کہتی ہو، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، اور بیسیوں لڑکیاں بھی۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ میں نے رضوی صاحب اور رضوان صاحب کے یہاں جو گھٹن محسوس کی وہ شاید زندگی بھر یاد رہے، حالانکہ میرے ساتھ کی لڑکیوں کا خیال ہے کہ ان دونوں جگہوں کا ماحول گھٹن سے دور کرنے والا تھا، آزاد فضا میں سانس لینے والا، لیکن میرا خیال اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں اب بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہر بہتی ہوئی شے کو ساحل سمجھ کر تھامنے والی اور ہر چمکتی چیز کو سونا جان کر لپکنے والی لڑکیاں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ میں تمہارے خیالات سے خوب واقف ہوں، بلکہ ان کی قدر بھی کرتا ہوں، اور شاید اسی لیے میں تم کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، ریحان نے بڑے خلوص اور یگانگت سے کہا۔ میں اس وقت کچھ گڑبڑائی ہوئی تھی کیونکہ رضیہ خالہ کے الفاظ اب تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اختر بھائی کے لیے جو جملے انہوں نے کہے تھے وہ جتنے میٹھے تھے اتنے ہی کڑوے، ان کی کڑواہٹ اب تک میرے حلق میں تھی۔ واقعی ان کے قول و قرار صرف میرے ساتھ تھے، نہ ان کے یہاں سے میرے لیے کوئی رشتہ آیا تھا،
اور نہ انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں لندن سے آ کر شادی کروں گا۔ واقعی غالب نے سچ ہی تو کہا ہے کہ رگو پے میں جو اترے زہر غم بھر دیکھے کیا ہوا، ابھی تو تلخی کام و دہن کے آزمائش ہے۔ میں باتیں کرتے ان خیالات میں ڈوب گئی اور ریحان نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ میں تم سے ایک بات پوچھنے والا تھا، تم جمیلہ آپا کو تو جانتی ہو نا؟ ہاں، میں نے تعجب سے کہا۔ وہ پرسوں ہمارے یہاں آئی تھیں، بڑی دیر تک تمہارا ذکر ہوتا رہا۔ اچھا، لیکن آپ کو کیسے جانتی ہیں؟ وہ سلطان بھائی کی سسرالی عزیزہ ہیں، تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھیں، تمہاری موجودہ ملازمت کی تفصیلات بتا رہی تھیں۔ کس کو؟ سلطان بھائی کو؟ ہم سب ہی موجود تھے۔ سلطان بھائی نے کہا بھی کہ ایک دن آپ سمینہ کے ساتھ آئیے اور ایک پیالی چائے ہمارے یہاں پی لیجیے۔ یہ تو محبت ہے آپ لوگوں کی، کسی دن ضرور حاضر ہوں گی، میں نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد لفافے میں مقررہ رقم لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ میں اس لیے تو نہیں آیا تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر آپ ہی نے تو مجھے دفتر آنے سے منع کیا تھا۔ ہاں، منع تو کیا تھا، مگر میرا مطلب یعنی یہ کہ ایسی جلدی تو نہیں ہے۔ پھر صحیح، انہوں نے اس طرح کہا جیسے بڑی کشمکش میں ہوں اور اس رقم کو لینا نہ چاہتے ہوں، لیکن میں ان کو لفافہ دے کر رہی اور خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ اگر میرا دماغ اختر بھائی کے معاملے میں نہ الجھا ہوتا تو میں اس وقت اس بات پر ضرور غور کرتی کہ جمیلہ آپا نے میری تعریفیں ریحان کے ہاں بیٹھ کر کیوں کی، مجھے چائے پر آنے کی دعوت کیوں دی، اور جب میں نے پہلی بار جمیلہ آپا کا تذکرہ کیا تھا تو اس وقت ان دونوں میں سے کسی نے کیوں نہ کہا کہ ہم ان کو جانتے ہیں یا ان سے یہ رشتہ ہے۔ لیکن یہ سب باتیں مجھے بہت دیر میں یاد آئیں، اور یاد آنے کے بعد سرسری طور پر ذہن سے گزر گئیں، کیونکہ اصل مسئلہ تھا اختر بھائی۔ واقعی انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا، نہ کسی کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ میں لندن سے واپسی کے بعد سمینہ سے شادی کروں گا۔ جو بھی بات ہے صرف ان کے اور میرے درمیان تھی، جس کو نہ میں کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ دہرا سکتی تھی۔ محبت کہتی تھی کہ میں ان پر اعتبار کروں، بھرپور اعتبار، اور عقل کہتی تھی کہ سوچ لو، سمجھ لو۔ چاہت نبھانے کے یہ وعدے اگر ناپائیدار نکلے تو کیا ہوگا؟ دل کی بات اور ہے، دماغ کی اور۔ میں اب تک ان کی چاہت کو چھپا رہی تھی، بدنامیوں کے ڈر سے، اور انہوں نے بھی کسی کے سامنے میرا نام نہ لیا۔ انگشت نمائی کے خوف سے، تو پھر میں کسی کے سامنے کیا کہوں؟ کیسے لوگ تو مجھی کو کہیں گے کہ یہ خیالی پلاؤ پکا رہی ہے، ہوا میں محل بنا رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی یہ کہہ دے کہ اختر نے تو کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہی اس پر جان دے رہی ہے، خواہ مخواہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری انا کو زبردست ٹھیس پہنچی، اور مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میں بڑی بلندی سے لڑک کر نیچے آ رہی ہوں۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ جب سے عروسہ بھابھی نے گھرداری سنبھالی تھی، میں نے باورچی خانے سے تقریباً کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ البتہ جب امی برتن مانجنے بیٹھیں تو میں ان کو اٹھا کر یہ کام خود کرنے لگتی، لیکن اس وقت وہ بھی صحن میں بیٹھی پرویز سے باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں بھائی جان اور عروسہ اندر آئے اور کہا، کہاں ہو سمینہ، کہاں ہو؟ یہ لو بھائی جلدی سے، ورنہ پگھل جائے گی۔ میں پریشان ہو کر باہر آئی۔ یا الہی، اس قدر بھوچال کے ساتھ کیا چیز گھر میں آئی ہے؟ اور بھائی نے آئس کریم کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ ہم تینوں میں بانٹ دیے۔ امی تو ان کو یوں دعائیں دینے لگتی جیسے نہ جانے وہ کتنی بڑی نعمت لائی ہوں، لیکن واقعہ یہ تھا کہ میرے دل کی جلن کو اس کی ٹھنڈک بھی کم نہ کر سکی، اور میں بھی وہیں صحن میں سب کے ساتھ اس کو کھانے بیٹھ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ امی نے سوال کیا۔ یہیں صدر تک گئے تھے، کچھ کپڑے درزی کو دیے تھے، ان کو لانا تھے۔ اچھا، مل گئے؟ نہیں، آپ تو دکانداروں کے نخرے جانتی ہیں، عروسہ نے کہا، اور پھر سلائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ خدا کی پناہ، بھائی جان نے کہا۔ دوسرے دن شام کو باتوں باتوں میں نے ہما سے کہا، میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ میں ذہنی طور پر ہر بات کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے اختر بھائی کو بلانا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، ان کے علاوہ تم کسی اور کو بھی اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہو۔ دل کو تو عقل کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ ہاں، گھر میں جگہ ضرور دے سکتی ہوں، گھر تو مجھے بسانا ہی ہے،
بتا تو دیا کہ میں نوشینہ اور نادرہ کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ تم نے بالکل درست سوچا ہے۔ روایتی محبت اور افسانوی چاہت سے ہٹ کر عقل کے سائے میں تم منزل تلاش کر رہی ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، میرے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو پھر ہے کوئی شخص نظر میں؟ فی الوقت کوئی نہیں، اور نہ شاید اب اختر بھائی کے بعد کوئی نگاہوں میں جچے۔ پھر یہ مرحلہ امی کو طے کرنا ہوگا۔ میں خود ان کے بعد نہ کسی کو پسند کر سکتی ہوں اور نہ بھروسہ کر سکتی ہوں۔ وہ جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیں گی، میں زندگی بھر نبھا دوں گی۔ میرے اس جملے پر ہما نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، اور جب اس کا سکوت ختم ہوا تو بولی، سمینہ، جو کچھ تم کہہ رہی ہو کیا سچ ہے؟ بتا دوں امی کو یہ سب باتیں؟ ہاں بتا دو، اور کہہ دو کہ اب سمینہ کو کسی کا انتظار نہیں ہے۔ سمینہ کی اپنی کوئی پسند نہیں ہے۔ سمینہ اسی راہ چلے گی جس پر امی چلائیں گی۔ میں نے بالکل الٹیمیٹم والے انداز میں کہا، اور ہما میری صورت دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی امی سے بات کروں گی۔ اتنی جلدی نہیں، اس خط کا جواب آنے دو۔ میں نے اس کو اسی کا خط اور لفافہ دکھا کر کہا جو ہما نے صبا کے نام لکھا تھا، اور بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ راستے میں اس خط کو پوسٹ کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ گھر میں ان دنوں بہت چہل پہل تھی۔ ناجیہ بھیا کے ساتھ اپنی بات پکی کر چکی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ امی نے بھیا کی منگنی کر دی تھی۔ سب سے زیادہ خوش عروسہ بھابھی تھیں۔ یہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو نہ جانے کون سی دولت مل گئی ہے۔ میرا خیال یہی تھا کہ وہ اتنا عرصہ اس فکر میں گھل رہی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی ایسی بہو آ جائے جو ان کی طبیعت سے میل نہ کھاتی ہو۔ اسی لیے انہوں نے بھیا کو مٹھی میں لے رکھا تھا، اور اب تو یہ حالت تھی کہ بری کے جوڑے امی بنا رہی تھیں، لیکن خریداری عروسہ بھابھی کر رہی تھیں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ جب وہ بازار جاتی تو ان کے داہنی طرف بھیا ہوتے اور بائیں جانب ناجیہ۔ آخر یہ روپیہ کہاں سے آ رہا تھا جو بے تحاشا خرچ ہو رہا تھا؟ یہ پیسہ کیسے ابل پڑا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کوئی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ بھائی جان کا حال، بھیا کا احوال سب معلوم تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے موقع پا کر، جب یہ لوگ خریداری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، امی سے پوچھا، امی، یہ جو بھابھی بھیا عمدہ کپڑے بری کے جوڑوں کے لیے خرید رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں بھیا اور بھائی جان پھر مقروض تو نہیں ہو رہے؟ میرے اس سوال پر امی ایک دم سے چونکیں، اور پھر دھیمے سے بولیں، میں نے پوچھا نہیں ہے، پرویز جانے اور ان کی بھائی بھاوت جانے۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، کیا آپ عروسہ اس حد تک گھر کی مالک و مختار ہیں کہ آپ کا کسی معاملے میں دخل ہی نہیں ہے؟ دخل کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ گھر کی بڑی بہو ہے، کرنا دھرنا تو اسی کو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی؟ آخر آپ کو بھی تو کچھ بولنے اور پوچھنے کا حق ہے۔ آج جو یہ اندھا دھند خرچ کر رہی ہیں، کل کیا کریں گی؟ میں جانتی ہوں نہ بھائی جان کی آمدنی اتنی ہے نہ بھیا کی، پھر سوائے قرض و ادھار کے یہ اللے تللے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اور کون ہے جو یہ قرض ادا کرے گا؟ جو لے گا وہی دے گا، تمہیں کیا فکر؟ آپ نہیں سمجھتی ہیں، میں ان کے ہتھ کنڈوں کو خوب جانتی ہوں، میں نے جل کر کہا۔ بس بس، حد سے زیادہ نہ بڑھو سمینہ۔ آخر تم کو اپنی بھاوجوں سے خدا واسطے کا بیر کیوں ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ننگی لچی دلہن بہلاؤں اور 4 آدمیوں میں اپنی ناک کٹواؤں؟ جانتی ہو دنیا کہاں سے کہاں نکل چکی ہے۔ آج کل جس چکر کا جہیز ہوتا ہے ویسی ہی بری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو انسان کو اپنی پوزیشن بھی بنانی ہے، 4 آدمیوں میں ریت رسم بھی نبھانا ہے۔ ریت رسم سب نبھاتے ہیں امی، لیکن چادر سے بڑھ کر پیر کوئی نہیں پھیلاتا، میں نے بھی جواب دیا۔ امی کا پارا اور زیادہ چڑھ گیا، لیکن اتنے میں میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر رضیہ خالہ آ گئیں، اور ان کی صورت دیکھتے ہی امی نے کہا، اے سن رہی ہو اپنی بیٹی کی باتیں؟ دنیا تو اس کو خاموش سمجھتی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں گن بن رہے ہیں۔ دیکھو کیسے کل پرزے نکال رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آخر کیا کہہ دیا سمینہ نے؟ انہوں نے ہنس کر کہا، گھر کے خرچ اور ناجیہ کی بری کے جوڑوں پر الجھ رہی ہے، چاہتی ہے کہ میں اس کی مرضی پر چلوں۔ تو کیا ہوا، آخر بیٹی ہے، اس کی مرضی پر چلو گی تو کم سے کم ٹھوکر تو نہیں کھاؤ گی۔ گھر کا درد تو اسی کو ہے، نہ عروسہ کو ہے نہ ناجیہ کو ہوگا۔ لو، تم تو اور الٹی بات کرنے لگی۔ میں تو سمینہ کی بات کر رہی تھی کہ یہ چاہتی ہے کہ میں بس اس کی مرضی پر چلتی رہوں، امی نے تنک کر کہا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں،
جب تم بہو کی مرضی پر چل سکتی ہو تو بیٹی کی مرضی پر چلنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو اپنا خون اور اپنا گوشت ہے، رضیہ خالہ نے بہت سکون کے ساتھ مسکرا کر کہا، اور امی سے کوئی بات بنائے نہ بنی۔ ان کو حیران پریشان دیکھ کر رضیہ خالہ نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ تو کب کر رہی ہو بیٹے کی شادی؟ کیا بتاؤں، ان کو تو بہت جلدی ہے، میں 2-1 ماہ کی مہلت چاہ رہی تھی۔ تم کو تو 1-2 برس کی مہلت لینا چاہیے تھا، بلکہ صاف صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو لے میں پرویز کی شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے پھر دکھتی رگ پکڑی اور اس انداز میں کہ امی تل ملا کر رہ گئیں اور گڑبڑا کر بولیں، ارے لڑکی کی شادی پر اپنا اختیار تھوڑی ہے، جب وقت آئے گا، جب سہرے کی کلیاں کھلیں گی تب شادی ہو ہی جائے گی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کیا کی ہے؟ میں کیا تیاری کرتی، جو کچھ کر رہی ہے اللہ رکھے عروسا کر رہی ہے، وہی کپڑے لتے لاتی ہے، وہی اس پر کام وغیرہ بنوا رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کم سے کم 11 جوڑے اور 2 سیٹ زیوروں کے جائیں، جانے کو تو 51 جوڑے اور 5 سیٹ سونے بلکہ ہیروں کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سب آئیں گے کہاں سے؟ پیسہ پیڑوں پہ نہیں لگتا، نہ ڈالوں میں پھلتا ہے۔ میاں خسرو کی حیثیت بھی معلوم ہے اور پرویز کی بھی، رضیہ خالہ نے کہا۔ یہی بات تو میں امی سے کہہ رہی تھی، جس پر یہ بگڑ گئیں۔ آخر تم اس شو کے پیچھے اپنی آنکھیں اور کان بند کیوں کیے بیٹھی ہو؟ کیا اسی جھوٹے نام و نمود کے لیے تم بھی بھول چکی ہو کہ تمہارے آگے لڑکی ہے؟ آج ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، کل بڑھاپا آئے گا، اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ میں نے تو تمہاری طرح کسی ساس کو بہو کے اشارے پر ناچتے نہیں دیکھا، اور ابھی تو خیر ایک بہو آئی ہے، کل دوسری آئے گی، تم تو آپے سے باہر ہو جاؤ گی۔ اے لو، میں تو تم سے بہت سی اور باتیں کرنے والی تھی، تم بھی نصیحت کرنے لگی، امی نے کہا۔ میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں تم کو ٹوکتی رہوں گی، تم چاہے برا مانو چاہے بھلا مانو۔ آیا تمہاری سمجھ میں؟ عروسا کی شکل دیکھ کر تم خسروں کی غلام بن گئی، اب ناجیہ کے آنے کے بعد شاید یہ بھی بھول جاؤ گی کہ یہ دونوں تمہارے بیٹے ہیں اور تم ان کی ماں ہو۔ ارے تم تو آج کہنے پر تل گئی ہو، کہہ لو جو کہنا ہو بھائی، میں تمہاری بات کا برا نہیں مانتی، انہوں نے بڑے پیار سے رضیہ خالہ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ یہ تو میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تم کو سنا رہی ہوں۔ تو کیا تم کو بھی سمینہ کی طرح ناجیہ پسند نہیں ہے؟ میری پسند اور ناپسند کا کیا سوال ہے، دنیا میں لڑکوں کی شادیاں تو ہوتی ہیں، کالی گوری اچھی بری سب طرح کی لڑکیاں بیاہ کر آتی ہیں، لیکن یہ رنگ ڈھنگ کہیں نہیں ہوتا کہ صاحبزادی صاحبہ شادی سے پہلے سسرال میں کود کڑے لگاتی پھریں، نہ ساس کا لحاظ نہ جیٹ کا خیال، جس سے چاہیں ٹھیٹھی ٹھیٹھی ہنسی مذاق کر رہی ہیں۔ آخر کچھ تو شرم و حیا ہوتی ہے۔ یقین کرو اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو گھر میں آ کر پٹاخ سے گرنے والی بہو کے لیے نہ بری بناتی نہ چڑھاوا۔ جس انداز میں وہ گھر میں آنا چاہتی ہے اس انداز میں ان کو لا کر بٹھا دیتی، اور اگر میاں صاحبزادے چینچڑ کرتے تو نکاح پڑھانے کے بعد ان کی رخصتی کر دیتی۔ تمہاری باتیں بڑی دلچسپ ہیں، لیکن کیا کروں، مجھے تو سب طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ خسرو کو باپ کی موت کا بہت غم ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی شادی دھوم دھام سے اس طرح کرے کہ اس کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ اے ہٹو بھی، الو بناتا ہے تو کسی اور کو بنائے۔ میاں خسرو کتنے سعادت مند ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ ایسے ہی مرحوم کی محبت ہوتی یا گھر کا لحاظ ہوتا تو پہلے سمینہ کے ہاتھ پیلے کرتے، بعد کو اپنا خیال کرتے۔ خیر اس کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کماتے دھماتے پرویز کے لیے خسرو کو اتنا خیال ہے کہ بے تحاشا قرض لے کر کپڑوں پر کپڑے سلوا رہے ہیں، لیکن سمینہ کے لیے کیا جوڑا ہے؟ اس غریب سے تو جس دن سے آنکھیں کھولی ہیں روپیہ کمانا اور گھر چلانا ہی سیکھا ہے، آخر اس کی بھی کوئی ذمہ داری بھائیوں پر ہے، تم پر یا نہیں؟ رضیہ خالہ نے جھڑ بیری کے کانٹوں کی طرح ان سے الجھ کر کہا۔ ہاں ہے اور نہیں پر ہے، اور خدا نے چاہا تو وہی اس فرض کو پورا کریں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن مجھے تو آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ بات سمینہ سے پوچھو، اس کو بھی تو کوئی پسند آئے، بھائی بیچارے اس کی مرضی کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچو، امی نے بیچارگی سے اپنے بیٹوں کی حمایت میں کہا۔ سوال اس کی پسند یا ناپسند کا نہیں ہے، بات آپ لوگوں کی ذمہ داری کی ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ اس کے لیے کیا رکھا ہے، کیا جوڑا ہے،
کیا سب کچھ پیٹوں پر ہی لٹ جائے گا؟ اگر یوں ہی گلچھرے اڑتے رہے تو کل یہ سر چھپانے کا جھونپڑا بھی باقی نہیں رہے گا۔ امی رضیہ خالہ کے آخری جملے پر چونک پڑی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بات تیر کی طرح ان کے دل پر لگی ہے، اس لیے گھبرا کر بولی، خیر وہ اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں، سمینہ کا بھی ان کو خیال ہے، مگر خود اس کو بھی تو کوئی پسند آئے۔ اختر کا حال تو تم کو معلوم ہی ہے۔ دیکھو بہن، اب تک تو میں نے بہت رو رعایت سے کام لیا کیونکہ بات بیٹوں کی ہو رہی تھی، لیکن اب معاملہ ہے میری بیٹی سمینہ کا، تو تم کان کھول کر سن لو کہ میں آئندہ تمہارے یا کسی کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں کہ میں تو اس کی شادی آج کر دوں لیکن اس کو کوئی پسند بھی آئے۔ بات کرنے سے پہلے خدا کے لیے سوچ لیا کرو کیا کہہ رہی ہو، رضیہ خالہ نے بھڑک کر ناراض ہو کر کہا۔ اول تو اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سمینہ کوئی پسند نہیں۔ تم نے کتنے رشتے اس کے لیے کہاں طے کیے جس کو اس نے ناپسند کیا؟ کوئی بھی ہو تو بتا دو، بولتی کیوں نہیں؟ خالہ رضیہ نے پھر امی کو جھنجھوڑا، لیکن وہ خاموش تھیں۔ جواب دو نا میری بات کا، کتنے لڑکے اس کے لیے تم نے تلاش کیے اور اس نے ناپسند کیے؟ صرف ایک وہ بڑے میاں فاروقی یاد ہیں مجھے، اس کے علاوہ تو تم نے اپنی چوکھٹ پر کسی کو نہیں آنے دیا۔ اور چلو اگر اس نے فاروقی کے رشتے سے انکار بھی کیا تو تم کو ماں ہونے کی حیثیت سے اس بات کو دبانا چاہیے۔ تم خود ہی اپنے منہ سے اپنی بیٹی کے متعلق یہ سب باتیں کہو گی تو دوسرے تو اس کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچائیں گے، ایک ایک کے 10 لگائیں گے۔ کمال کرتی ہو تم بھی، بہوؤں کے تو ہر عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے تیار ہو، اور معصوم بے گناہ بیٹی کے لیے یہ خیالات۔ کوئی روپیہ دیکھ کر ایسا اندھا ہو جائے، رضیہ خالہ نے بے دھڑک سنانا شروع کر دیا، اور امی کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اور جب رضیہ خالہ چپ ہوئی تو بڑی دیر بعد انہوں نے کہا، تم کو سمینہ کا خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے، تمہاری بات کا میں برا نہیں مانتی۔ چلو تم ہی ہما سے پوچھ لو کہ سمینہ کی کیا مرضی ہے تاکہ میں اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دوں۔ مجھے نہ ہما سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ صبا سے، میں جانتی ہوں کہ سمینہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو اپنا برخورد پسند کرے یا شریف گھرانے کے لڑکوں کو گھیرتی پھرے۔ اس کے لیے رشتہ خود تم کو تلاش کرنا ہوگا، اور وہ ہر معقول رشتے پر ہاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا؟ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ اس کو اختر کا انتظار نہیں ہے، اور نہ وہ جانے والی کی راہ دیکھ رہی ہے، اپنی زندگی خراب کرے گی۔ تم کیا سچ کہہ رہی ہو؟ اور نہیں تو کیا میں تم سے مذاق کر رہی ہوں؟ رضیہ خالہ نے اس طرح گھن گرج کے ساتھ کہا کہ امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میں سمجھ گئی کہ اس وقت وہ جو باتیں کر رہی تھیں اس کے پس منظر میں میری اور ہما کی گفتگو ضرور شامل تھی۔ رضیہ خالہ جس لب و لہجے میں امی سے بات کر رہی تھیں وہ انہی کا حق تھا، اور امی بھی ان باتوں کو ان کی یگانگت اور خلوص کی وجہ سے برداشت کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عروسہ بھابھی بازار سے واپس آئیں اور رضیہ خالہ کو دیکھ کر بولیں، میں آج آپ کے بیٹے کی بری لے آئی ہوں، خدا مبارک کرے۔ دیکھیے اس ساڑی پر کامدانی میں نے اتنے میں بنوائی ہے، اس دوپٹے پر زری کا کام اتنے میں بنا ہے، اور یہ جوڑا بنارسی پوت کا اتنے میں آیا ہے۔ ہاں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، رضیہ خالہ نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا، اور ان سے کوئی داد نہ پا کر عروسہ نے امی کی طرف فرمانبرداری انداز میں دیکھا، اور انہوں نے فوراً اپنی لاڈلی بہو کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے کہا، جس دن سے یہ رشتہ طے ہوا ہے یہ بیچاری ایک پیر سے دوڑ رہی ہے، ورنہ یہ سب میرے بس میں نہ تھا۔ دوڑ رہی ہیں تو کیا ہوا، اپنی سہیلی ناجیہ کی خاطر دوڑ رہی ہیں، کسی کے اوپر کیا احسان کر رہی ہیں؟ رضیہ خالہ نے اس طرح کہا کہ عروسہ بھابھی ان کی صورت دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ یوں بھی ان سے کتراتی تھیں اور آج بھی شاید کترا جاتی، مگر پھنس گئیں۔ امی اتنا کچھ سن چکی تھیں کہ اب مزید سننے کی تاب ان میں نہ تھی، اس لیے دونوں کی زبان بند ہو گئی۔ رضیہ خالہ تھوڑی دیر تک ہنسی مذاق کر کے چلی گئیں، لیکن میں نے دیکھا کہ امی کچھ فکر مند ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سے وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو پھر اختر بھائی کا خیال آیا۔ زندگی کے مسائل اور مستقبل کی فکر پھر لاحق ہو گئی۔ ذہن پڑے پڑے وہ تمام باتیں دہرانے لگا جو میں نے ہما سے کی تھیں۔ اختر بھائی کی طرف سے کوئی امید افزا جواب اگر نہ ملا تو میں ان کی محبت کو ایک خواب سمجھ کر فراموش کر دوں گی۔ میں اس کی خاطر دل پر بہت بڑا جبر کروں گی، لیکن جگ سنائی کے خوف، اپنے ناموس اور گھر کی عزت کی خاطر مجھے یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس طرح رہنا ہوگا جیسے ان سے میں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔
اور خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاؤں گی، اسی طرح کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ جیسے دل پر کچھ گزری ہی نہ ہو۔ میں اپنا گھر آباد کر لوں گی، امی کے لیے ان کے بیٹے کافی ہیں، لیکن میں اس طرح بے سہارا نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنی کشتی کو جلد یا بدیر ساحل تک پہنچانا ہے۔ میں خیالات کی کشتی کھینچتی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ اس وقت ساری کائنات سو رہی تھی اور اپنے گھر میں شاید صرف میں جاگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہی سوالیہ نشان تھا جس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس وقت بھی شدت جذبات میں میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور پھر اٹھ کر دبے پاؤں برآمدے میں آئی۔ آہستہ سے پانی کے گھڑے کا ڈھکنا کھولا تاکہ حلق تر کر سکوں۔ نہایت خاموشی سے واپس آنے لگی کہ کسی اور کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن شاید امی بھی میری طرح جاگ رہی تھیں، اس لیے ذرا سی آہٹ پا کر بولی، کون؟ سمینہ؟ جی۔ تم جاگ رہی ہو؟ سوئی نہیں اب تک؟ جی میں سو رہی تھی، ابھی پانی کے لیے اٹھی ہوں۔ مگر کیا آپ کو نیند نہیں آئی؟ میں نے ان سے وہی سوال کیا۔ ہاں مجھے نیند نہیں آئی، انہوں نے ذرا تشویشناک لہجے میں کہا، اور میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اب بڑے پیار سے ان کے سر پر سر رکھ کر بولی، کیا کوئی خاص بات ہے امی؟ آپ کچھ فکر مند نظر آ رہی ہیں۔ تم کو رضیہ کی باتیں یاد ہیں؟ باتوں باتوں میں وہ سب کچھ کہہ گئیں اور میں اب تک اسی پر غور کر رہی ہوں۔ تشویش والی بات تو ہے امی، آخر بھائی جان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ یوں اندھا دھند خرچ ہو رہا ہے؟ اگر بھیا نے انہیں دیا ہے تو ان کے لیے بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بھی کھل کر بات کی۔ آتا کہاں سے؟ لیا ہوگا کسی سے قرض۔ میرا خیال ہے کہ نومی نے دیا ہوگا، اور کون دیتا؟ میں اسی بات پر اپنا دماغ لڑا رہی تھی۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا ہے، بلکہ فکر یہ ہے کہ ادا کیسے ہوگا۔ بھائی جان نے شادی کے بعد گھر اور گھر کے اخراجات بالکل ہاتھ کھینچ لیا۔ بھیا جو کچھ آپ کو ایک ہاتھ سے دیتے رہے دوسرے ہاتھ سے لیتے رہے، اور اسی وجہ سے آپ نے تنگ آ کر گھر اور گھرداری عروسہ بھابھی کو سونپ دی، اور خود کپڑوں سے لے کر پیروں تک کی جوتیوں تک ان کی محتاج ہیں۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو کیا ہوگا؟ رہ گئی میری نوکری تو وہ کب تک رہے گی؟ میری بات پر امی نے لمبا سا ٹھنڈا سانس لیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں جانتی ہوں بیٹی، خوب جانتی ہوں، لیکن تو باہر نکلتی ہے، 4 مردوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، تیری نگاہوں میں بھی کوئی جچے جو میں تیرا گھر آباد کر دوں؟ دنیا کی لڑکیوں کو دیکھ، کہاں سے کہاں نکل گئی ہیں، اور تو اب تک وہیں ہے جہاں تیرے باپ تجھے چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت میرا سر امی کے سینے پر تھا اور مجھے ان کی ممتا کی پوری گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں آیا کہ کہہ دوں، امی خدا کے لیے اس معاملے میں میری ذہانت اور قوت فیصلہ پر اعتبار نہ کریں، آپ جو مناسب سمجھیں کریں، اور بھول کر بھی یہ خیال نہ کریں کہ مجھے اختر بھائی یا کسی اور کا انتظار ہے۔ لیکن میری شرم اور مشرقیت نے میرے منہ پر پھر تالا ڈال دیا اور میں کوشش کے باوجود ان سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، اور شاید انہوں نے بھی میرے دل کا ہیجان اور سانس کی رفتار محسوس کی، اس لیے دھیمے سے بولی، کیا تجھے واقعی اختر کا انتظار نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے 2 ٹوک جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر پھر اپنے بستر پر آ کر چپ چاپ پڑ گئی، اور دل ہی دل میں رضیہ خالہ کی قائل ہونے لگی، جن کی باتوں کا امی پر اثر ہوا تھا۔ لیکن میں تو اس رقم کے بارے میں فکر مند تھی جو آج کل اندھا دھند خرچ ہو رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ یہ بات امی ان دونوں سے پوچھیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی کا بار مجھ پر آ پڑے یا پھر اس چھوٹے سے جھونپڑے کی بازی لگ جائے جس میں ہم سر چھپائے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا اور اس وقت جاگتی رہی جب تک صبح کی ٹھنڈی اور دل فریب ہوا نے مجھے لوریاں نہ دے دیں۔ ناجیہ نہ صورت شکل کی بری تھی اور نہ شاید عادت مزاج کی بری تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی بغض و عناد تھا، نہ نفرت کا کوئی جذبہ تھا، لیکن میں صرف اس بات سے پریشان تھی، جب وہ شادی سے پہلے گھر پر اتنی حاوی ہے کہ عروسہ بھابھی کے ذریعے امی کو اپنی مرضی کے مطابق نچا رہی ہے، تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی لغت میں غالباً شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ آنکھوں میں لحاظ تھا۔ بقول رضیہ خالہ کے آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، اور انسان کے کردار، ذاتی شرافت اور خاندان کی پرکھ انہی چند چیزوں سے ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں انسان سب ہی برابر ہوتے ہیں۔ بہرکیف ایک طرف بھیا کی شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، دوسری طرف مجھے اس خط کا بے چینی سے انتظار تھا۔
جو میں نے ہما کے ذریعے صبا کو لکھوایا تھا۔ واقعی یہ زمانہ میرے لیے بڑا کٹھن اور صبر آزما تھا، کیونکہ میں امید و بیم کی جس کشمکش میں مبتلا تھی اس کو میرا ہی دل جانتا تھا۔ فیکٹری سے گھر آتی تو دل دھکڑ پکڑ ہوتا رہتا کہ شاید آج صبا کا خط آیا ہو، شاید آج کوئی اطلاع آئی ہو، لیکن گھر پہنچتی تو مایوسی، اور پھر لطف کی بات یہ تھی کہ اپنی مایوسی اور بے چینی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر میں قدم رکھتے ہی امی کوئی نہ کوئی کام ہاتھ میں پکڑا دیتی، یا کسی سلائی ٹھکائی کے سلسلے میں میری مرضی اور طبیعت کے خلاف نوشینہ کے یہاں دوڑا دیا کرتی۔ خدا خدا کر کے یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا اور عروسہ کی طرح ناجیہ بھی بیاہ کر آ گئیں۔ گھر کا ایک کمرہ ان کو ملا، دوسرا ان کو۔ باہر کا برآمدہ باقاعدہ ڈرائنگ روم بنا، اندر کا برآمدہ امی کے لیے وقف ہو گیا اور میں نے اس چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو گئی جو ابا نے سیمنٹ کی چادریں ڈال کر سامان وغیرہ کے لیے بنوایا تھا۔ عروسہ بھابھی گھر اور گھریلو زندگی کا جو خاکہ بنوا چکی تھیں، ناجیہ نے آ کر اس میں رنگ بھر دیا، اور رنگ بھی ایسا کہ بھیا اور بھائی جان امی سمیت اسی میں رنگ گئے۔ لیکن میں اپنی خام عمر اور ناپختہ خیالی کی وجہ سے اور زیادہ رائندہ درگاہ ہو گئی۔ مجھے ہونے والے واقعات اور آنے والے زمانے کا احساس تھا۔ اختر بھائی سے دائمی جدائی کے لیے میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو بالکل تیار کر رکھا تھا، اور سوچ لیا تھا کہ اگر ان کا جواب مایوس کن ہوا تو میں ان کے نام کی مالا جپتے جپتے زندگی گزار کر، یا ان کے فراق میں گھلتے گھلتے بیمار پڑ کر اپنی شکست کا اعتراف نہیں کروں گی۔ میں ہنس ہنس کر ہر دکھ جھیل لوں گی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی کہ مجھ پر کیا گزری۔ چند ہفتوں بعد یہ فیصلہ کن مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک روز صبا کا خط ہما کے نام آ ہی گیا، جس میں لکھا تھا کہ اختر بھائی وہیں یعنی لندن میں سکونت اختیار کرنے والے ہیں، اور سمینہ اب ان کا انتظار نہ کرے۔ یہ تو تھے خود اختر بھائی کے الفاظ، جو خود انہوں نے لکھے تھے کہ اختر بھائی اب بدل چکے ہیں، وہ خاموش اور گمسم رہتے ہیں، ان کی پرانی ہنسی مذاق کی عادت ختم ہو چکی ہے، ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ سمینہ کے متعلق وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے کہ بہتر ہے وہ میرے انتظار میں وقت اور زندگی برباد نہ کرے، مجھے خوشی ہوگی اگر اس کا گھر کہیں اور آباد ہو جائے۔ خط پڑھ کر مجھے جس قدر دکھ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، کیونکہ میں ذہنی طور پر اس سانحے کے لیے تیار تھی۔ وقتی طور پر ایک زبردست دھچکا لگا، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال گئی۔ امید کا رہا سہا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ اب میں تھی اور مایوسیوں کے اندھیرے، لیکن ان اندھیروں میں بھی بڑا سکون تھا، سناٹا اور خاموشی، موت کی سی خاموشی، لیکن یہ سکون اس سکرات سے بہتر تھا، اس کرب سے اچھا تھا جس میں میں نے اتنا وقت گزارا تھا۔ ہوں تو یہ ہے ان کا جواب، ٹھیک ہے، مجھے اب اپنی زندگی خود بنانی ہوگی، اپنے لیے راستہ خود تلاش کرنا ہوگا۔ اب تم نے کیا سوچا ہے سمینہ؟ ہما نے سوال کیا۔ میں اپنی زندگی کے اس موڑ کے لیے پہلے ہی سے تیار تھی، مجھے تو ساحل تک پہنچنا ہے، یہ کشتی نہ سہی کوئی اور سہی، میں نے بڑے عزم کے ساتھ کہا۔ کیا تم اختر بھائی کو بھول سکو گی؟ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، جب تک وہ نہیں پڑتا انسان ڈرتا ڈرتا رہتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر تک تڑپتا ہے، روتا ہے، اور اس کے بعد زمانہ اس کے زخم کو بھرنے لگتا ہے۔ آج نہیں تو کل مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ تم واقعی بڑی عظیم اور بڑی بلند کردار لڑکی ہو، ہما نے مجھے تعجب سے دیکھ کر کہا۔ عملی زندگی میں ان کو سب کچھ کہنا سننا ہوتا ہے، خوابوں کی دنیا اور انسانوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ مجھے گھر کے سکون کی ضرورت ہے، گھر کی راحت کی تمنا ہے، مجھے گھر چاہیے۔ گھریلو عورت کی طرح میں نادرہ اور نوشینہ بن کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، میں نے بالکل صاف صاف کہا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ راہ تم نہیں چل سکتی، لیکن سوال یہ ہے، کیا تم اتنی جلدی ان کا خیال دل سے نکال کر کسی اور کو ان کی جگہ دے سکتی ہو؟ ہما نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے، بلکہ جذبات کی دنیا میں ناممکن، لیکن عقل و ہوش کا تقاضا یہی ہے، میں نے جواب دیا، اور وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آئی، اپنے مختصر ترین کمرے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، اور جوں جوں مجھے کمرے میں تنہائی محسوس ہوئی، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کسی بات سے زبان سے کہنا جس قدر آسان ہے، اسی قدر اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔
میں نے ہما کے سامنے بڑی ہمت سے کام لیا تھا، کلیجہ پتھر کیے بیٹھی تھی، لیکن اس وقت وہ تمام آنسو جن کی تلخیوں کو میں مسکراہٹ میں چھپائی تھی طوفان بن کر امٹ پڑے، اور مجھے خود اس بات پر حیرت ہوئی کہ میں کس قدر بے بس اور کمزور ہوں۔ ادھر میں اپنے رنج و غم کے گہرے سمندر میں موجوں کا تنہا مقابلہ کر رہی تھی، ادھر ناجیہ بھیا کے اور عروسہ بھائی جان کے ساتھ ہنسی قہقہوں کی دنیا آباد کیے ہوئے اپنے کمرے میں چہچہا رہی تھیں۔ اس وقت یہ لوگ کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، کیونکہ بقول عروسہ کہ آؤٹنگ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا، اور ناجیہ کا قول تھا کہ جب تک ہفتے میں 2-3 شامیں باہر نہ گزاری جائیں اور گھر سے باہر ڈنر یا لنچ نہ لیا جائے بوریت رفع نہیں ہوتی۔ میں پہلے ہی سے سکون پسند خاموش طبع تھی، مجھے گھر اور گھریلو زندگی سے پیار تھا، جہاں ہر طرف اپنائیت ہو، یگانگت ہو، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ میں کیا بتاؤں کہ مجھے گھر سے کتنا پیار تھا، اور اب بھی ہے۔ میں گھر کو ہوٹل یا سرائے بنانے کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر کو مکینوں کی جنت بنانا چاہتی تھی، اور اب مجھے اپنے اس گھر کی طرف سے مایوسی ہو چکی تھی جو کبھی میرے لیے سکھ چین کا گہوارہ تھا، جہاں کی پرسکون فضا میں نے پرورش پائی تھی، جہاں اب تک میرے ابو کی باوقار اور وزادار شخصیت کے نقش قدم تھے جن پر میں چلنے کی متمنی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ قدموں کے یہ نشان اس کیچڑ سے مٹ رہے ہیں جو امی بہوؤں کے روپ میں لائی ہیں، لیکن پھر بھی میں خاموش اور دم بخود تھی۔ بھیا اور بھائی جان اپنی دلہنوں کے اتنے کھو گئے تھے کہ نہ تو ان کی میری فکر تھی نہ امی کا ہوش۔ البتہ قرض کا گراں بار بڑھ رہا تھا، وہ بھی نہ کسی کی تعلیم کے لیے، نہ تربیت کے لیے، نہ تعمیر کے لیے، نہ مریض کی دوا کے لیے، صرف جھوٹی نمائش پر روپیہ خرچ ہوا رہا تھا۔ بھیا اس کی ذمہ داری بھائی جان پر اور بھائی جان بھیا پر ڈال رہے تھے۔ عروسہ اور نازیہ دونوں کا قول تھا کہ ہم کو بکھیڑوں سے کیا مطلب، ہم اس گھر میں اپنا دل مارنے اور قربانیاں دینے نہیں آئے ہیں، وہ شوہر ہی کیا جو اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری نہ کریں۔ یہی عمر سیر سپاٹے کی ہوتی ہے، اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر عورت بال بچوں کی ذمہ داری میں گھر جاتی ہے۔ خیر ان کے خیالات جو بھی ہوں، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ بھائی جان اور بھیا ان کی انگلی پکڑے اپنی اپنی آنکھیں بند کی ان کے پیچھے پیچھے یوں چل رہے تھے جیسے یا تو 2-3 برس کے بچے ہوں یا پھر اپنی عقل اور اپنا شعور کھو چکے ہوں۔ اس اٹھتے ہوئے طوفان میں جو گھر کو تباہی کی طرف لے جا رہا تھا، مجھے اگر کسی کی حمایت اور سہارے کا یقین تھا تو وہ ذات امی کی تھی، لیکن وہ بھی بہت کمزور اور ناپائیدار سہارا تھی۔ انہوں نے شروع سے خسرو اور پرویز کو جس قدر ڈھیل دی تھی، اب اس سے عروسہ اور ناجیہ فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ امی کی مجال نہ تھی ایک لفظ بھی مخالفت میں بول جائیں، بلکہ بڑی حد تک وہ انہی کے رنگ میں رنگی جا چکی تھیں۔ ان حالات میں میرے گرد چاروں طرف اندھیرا تھا، دل پہلے ہی سے زیادہ شگفتہ نہ تھا، کچھ ابو کی اچانک موت سے مرجھایا اور کچھ کے گھر کے حالات سے۔ اب اختر بھائی کی اس مایوس کن جواب سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے میں ایک چلتی پھرتی لاش ہوں۔ دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اپنی بہترین سہیلی اور اپنے رازداروں سے بھی نہیں، بلکہ صرف دل ہی دل میں سوچتا رہ جاتا ہے۔ ہاں کسی وقت اگر کوئی غمگسار مل جاتا ہے تو آنسو دل کے ترجمان بن جاتے ہیں، یا پھر وہ قلم اور کاغذ کا سہارا لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اسی کا سہارا لیا اور اپنی داستان لفظ بلفظ لکھنا شروع کی۔ زندگی کے اس نازک موڑ پر میں نے نہ جانے کتنے تلخ آنسو پیے، کتنی حقیقتوں کو افسانہ بنایا اور کتنے افسانوں کو حقیقتوں کا روپ دینے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، کیونکہ میں اب اپنے بھرے گھر میں بھی تنہا تھی، ذہنی طور پر تنہا اور خاموش۔ میرا کوئی رفیق نہ تھا، کوئی ہم نفس نہ تھا، کوئی ہم خیال نہ تھا سوائے ہما کے، لیکن اس کی رفاقت اور اس کا ساتھ بھی عارضی تھا۔ مجھے تو صرف ایک دھن تھی کہ میرا بھی گھر آباد ہو جائے، چھوٹا سا گھر جس کی میں مالک ہوں، میرا چاہنے والا شوہر ہو اور میں اس کی رفیق اور غم گسار ہوں۔ اس میں کوئی تک نہیں کہ جب بھی میں اس مسئلے پر سوچتی، اختر بھائی کا تصور اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ میرے سامنے آ جاتا، جس کو میں خود مایوسیوں کے اندھیروں میں غرق کر دیتی اور انہی تاریکیوں میں اپنے سہارے کے لیے امید کی کرن کے طور پر کوئی نیا چہرہ یا صورت تلاش کرتی۔ اور کئی بار اس طوفان میں ریحان کا وجود ساحل بن کر ابھرا اور مجھے یوں محسوس ہوا
جیسے میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لے سکتی ہوں۔ ایک بار نہیں، بار بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آتا ہی رہا، لیکن اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ریحان ایک دو بار پھر آئے، میری ان کی بات چیت ہوئی، لیکن نہ میں بات بڑھا سکی اور نہ وہ، کیونکہ اگر مجھ میں اتنی ہی ہمت ہوتی تو پھر رونا کس بات کا تھا۔ ایک دن سپہر کو میں اپنے کمرے میں پھر اداس سے لیٹی ہوئی تھی اور وقت گزاری کے لیے کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی کہ رضیہ خالہ آ گئیں۔ اس وقت گھر میں سناٹا تھا اور امی کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، آج بڑا سناٹا ہے، کہاں ہیں سب لوگ؟ عروسہ اور ناجیہ اللہ رکھے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ سینما دیکھنے گئی ہیں۔ تم کو تو معلوم ہے کہ دونوں کتنی زندہ دل اور شوقین ہیں۔ اور پھر ابھی وہ بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ رضیہ خالہ نے جل کر کہا، تعجب ہے کہ تم کو چھوڑ گئی، میں سمجھی تھی کہ تم بھی چلی گئی۔ چلی تو جاتی، لیکن اس سمینہ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ جو گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ امی نے اس تلخ لہجے میں کہا کہ میرا دل بھر آیا۔ اے ہے تو اس کو میرے یہاں چھوڑ جاتی، تم نے ناحق اپنا دل مارا۔ رضیہ خالہ نے بھی بالکل اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا کرتی اکیلی جا کر؟ وہ اللہ رکھے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ سمینہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ تو اتنی آدم بیزار ہے کہ نہ کہیں جاتی ہے نہ آتی ہے۔ پہلے پہلے تو ناجیہ اور عروسہ اس کو ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتی تھیں، لیکن اب انہوں نے بھی تنگ آ کر کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا کیا، تم ہی سوچو کہ وہ کیا کرے۔ ابھی ابھی تم نے کہا تھا کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اپنے میاں کے ساتھ۔ تو سمینہ اتنی بغیرت ہے کہ کباب کی ہڈی بن کر بیٹھ جائے؟ آخر وہ بھی گوشت پوست کی لڑکی ہے، اس کے بھی کچھ جذبات اور احساسات ہیں، تم آخر اس کو یوں کب تک بٹھائے رکھو گی؟ رضیہ خالہ نے پھر پرانی بات دہرائی اور اس طرح کہ امی کو سر جھکائے چپ ہونا پڑا، اور ان کی شکست خوردہ صورت دیکھ کر رضیہ خالہ نے کہا، کیا سمینہ اپنے دل میں یہ نہ سوچتی ہوگی کہ اگر آج اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ یوں ہی خوش و خرم ہوتی، ایسے ہی تفریح کرتی؟ کیا تم نے یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیسی ماں ہو۔ رضیہ خالہ نے پھر میرے دل کی بات کہتے ہوئے ان کی دکھتی رگ پکڑی، اور امی نے حسب عادت کہا، ارے میں تو اس کی شادی آج کر دوں، لیکن اس کو کوئی پسند بھی تو آئے۔ میں تم سے 10 بار کہہ چکی ہوں کہ وہ عروسہ اور ناجیہ کی طرح چٹاخ پٹاخ لڑکی نہیں ہے کہ پکے ہوئے پھل کی طرح کسی کے گھر میں جا گرے۔ ایک تم ہو جو ان کی آنکھوں پر بٹھائے ہوئے، تمہاری باتیں میری سر آنکھوں پر، لیکن سمینہ کسی کو پسند بھی کرے، آخر برسوں سے مردوں کے بیچ میں نوکری کرتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، کیا اب تک اس کی نگاہوں اس کے معیار پر کوئی اترا ہی نہیں؟ تم یقین کرو، آج اگر وہ کہے تو میں کل اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ امی نے بڑے نرم لہجے میں گڑ گڑا کر کہا، تمہاری تو الٹی منطق ہے، وہ اگر خود کسی کو پسند نہیں کرنے والی ہوتی تو آج کل کی لڑکیوں کی طرح ہوتی، مسئلہ ہی کچھ نہ ہوتا۔ شادی تو اس کی تمہیں ہی کرنا ہے، اور اپنی اور بیٹوں کی پسند سے۔ آیا سمجھ میں؟ تمہاری رضیہ خالہ نے ان کو ایک بار پھر جھنجھوڑا۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، بات تو میں جانتی ہوں، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، اس نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ اگر کوئی لڑکا اس کی نظر میں ہو یا وہ کسی کو پسند کرتی ہو تو میں اتنی تنگ نظر اور دقیانوس نہیں ہوں کہ اس کو ٹھکرا دوں، میں فوراً اس کے ساتھ اس کو بیاہ دوں گی۔ خیر یہ بات اور ہے، وہ بات اور ہے، رضیہ خالہ نے کہا، اور میں نے امی کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات گرہ سے باندھ لی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ریحان کو پسند کروں تو امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں اسی ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ رضیہ خالہ نے کہا، یہ تو تھا ہماری بیٹی کا معاملہ، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے لاڈلے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی دنیا مافیا کا ہوش ہے یا نہیں؟ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بس قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں۔ واقعی کچھ اندازہ تو مجھے بھی ہے، لیکن مجھ سے تو یہ لوگ کوئی بات نہیں کرتے، پوچھتی ہوں تو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بس امی اب آپ ان باتوں کو سوچ سوچ کر فکر مند نہ ہو، یہ سب ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کو سلجھائیں گے۔ جی ہاں، بڑے آئے سلجھانے والے، کون سا مسئلہ انہوں نے سلجھایا ہے جو اس کو سلجھائیں گے؟ لے دے کے جو بات ان کے دماغوں میں ہے وہ یہی کہ مکان بیچ ڈالیں گے اور کوئی اچھا سا مکان لے کر رہیں گے جہاں پوزیشن والے لوگ ہوں گے۔ کیا کہا؟ اس مکان کو بیچ ڈالیں گے؟ امی نے چونک کر کہا، اور کیا کریں گے، تنخواہیں کم ہیں اور بیویوں کے اخراجات اتنے لمبے چوڑے کہ خدا کی پناہ، جس جوڑے کو ایک بار پہن لیں کیا مجال ہے جو دوبارہ کسی محفل میں پھر پہنے۔ میاں کی آمدنی تو نظر نہیں آتی، البتہ وہ بڑی بڑی ٹیلرنگ شاپس ضرور نظر آتی ہیں جہاں سلوائے بغیر ان کے کپڑوں کی فٹنگ نہیں ہوتی۔ اے رضیہ، کیا تم سچ کہتی ہو میری پیاری بہن؟
اور نہیں تو کیا جھوٹ کہہ رہی ہوں، اور وہ بھی تم سے؟ رضیہ خالہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اور امی کچھ دیر کے لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور دم بخود ہو کر بولیں، لیکن یہ قرض کس کا ہے اور کتنا ہے؟ کتنا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ نومی کے مقروض ہیں جن کے یہاں آج کل دھن برس رہا ہے۔ واقعی؟ اور نہیں تو کیا، بلکہ میں نے بالا بالا یہاں تک سنا ہے کہ اسی کے ہاتھ وہ اس مکان کا سودا بھی کر رہے ہیں۔ رضیہ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر امی کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ شاید کوئی اور ہوتا تو امی اس کی بات کا جواب بھی دے دیتی، اور نہیں تو کچھ بیٹوں کی طرفداری ہی میں کہہ گزرتی، لیکن رضیہ خالہ کے سامنے اکثر ان کی زبان بند ہو جاتی تھی۔